المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے رسالہ اعتقادیہ کی جو پہلی فصل ہے اس کو مکمل کیا، جس میں حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نجاسات اور طہارات پہ کلام کیا تھا۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کتاب میں اب دوسرے مبحث کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے فصل ایک، یعنی دوسری فصل کتاب کی، جس میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے استنجا کا ذکر کیا ہے، استنجا، ٹھیک ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں کچھ چیزوں پہ بات ہوگی، جس میں پہلا یہ ہے کہ معنی الاستنجا و حکمہ، استنجا کے معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی استنجا کرنا، یہ جو فعل ہے استنجا، یہ کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ ایک دوسری بحث ہم دیکھیں گے ما یستنجا بہ، استنجا کس چیز سے کیا جائے گا، اور تیسری چیز آداب و قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے کچھ آداب، ان کا ہم بعض آداب کا ذکر کریں گے، کیونکہ تمام آداب کا ذکر کرنا اس کے لیے تو کافی وقت درکار ہے، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بھی تمام آداب کا ذکر نہیں کیا ہے، بعض آداب کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدان کا معنی اب آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ یہ اب تیسری یا چوتھی مرتبہ کتاب میں آ رہا ہے۔ بدان کا مطلب ہے جان لے، اعلم، بدان کی استنجا واجب است، جان لو کہ استنجا واجب ہے۔ تو پہلی بات جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ استنجا واجب ہے، استنجا کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ اب کس سے استنجا، جو میں نے ابھی کہا ما یستنجا بھی، استنجا کس سے کیا جائے گا؟ بآب یا بسنگ، یا پانی سے یا پتھر سے، جس کو آپ عربی میں حجر کہتے ہیں، وہ آگے وہ بحث آئے گی۔ جان لے کہ استنجا واجب ہے یا پانی سے یا سنگ سے، پتھر سے، یا بچیزی کہ ازالت نجاست توان کرد، یا بچیزی یا کسی بھی چیز سے جو نجاست کو دور کرے۔ تو تین چیزیں حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کی جس سے استنجا انسان کرے، ایک پانی، دوسرا پتھر، اور تیسرا کوئی بھی چیز جس سے آپ اپنی ازالت کو زائل کریں، ٹھیک ہے، جسے آپ اپنی ازالت کو نہیں، جس سے آپ اپنی نجاست کو زائل کریں۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ استنجا کا مطلب کیا ہے، معنی الاستنجا۔ تو استنجا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہوا ازالت النجاست او تخفیفها، استنجا کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کو زائل کرنا، ازالہ یزیلو کے معنی ہے زائل کرنا، کسی چیز کو ختم کرنا، کسی چیز کو ہٹانا، مٹانا کسی چیز کو۔ فرماتے ہیں ہوا ازالت النجاست او تخفیفها، استنجا کہتے ہیں نجاست کو زائل کرنا یا اسے کم کرنا، ٹھیک ہے، لیکن کہاں سے؟ ان مخرج البول او الغائط، پیشاب یا پاخانہ کی جگہ سے، جو مخرج ہے جہاں سے پیشاب یا پاخانہ انسان کا نکلتا ہے، ان دو جگہوں کو، وہاں سے نجاست کو زائل کرنا یا اس میں تخفیف کرنا، اس کو کم کرنا۔ تو یہ ہے اس استنجا کی یہ ڈیفینیشن۔ اس کے بعد اب اس لغوی طور پہ اگر ہم اس پہ کچھ بحث کریں گے تو ماخوذ من النجا، یہ نجا سے نکلا ہے، کس سے؟ نجا۔ علماء فرماتے ہیں لفظ استنجا جو ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ نجا سے۔ نجا کا مطلب ہے وہو الخلاص من الاذى، نجا کا مطلب ہے گندگی سے آزاد ہونا، گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قول ہے۔ او النجوۃ،
یا ماخوذ من النجوتی، یا یہ کس سے نکلا ہے؟ النجوا سے. چاہے آپ اس کو النجا سے مانیں، اس اعتبار سے بھی ہم نے اس کا معنی دیکھا النجا یا النجوا. تو نجوا کیا ہے؟ وہی المرتفع عن الارض، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جو تھوڑا اونچائی لیے ہو. زمین کا کوئی زمین پلین ہوگی، وہاں پہ کچھ اونچائی والی زمین ہوگی، اس کو ہم نجوا کہتے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ اس سے نکلا ہے. او النجوی، یا کچھ علماء کہتے ہیں لفظ استنجا کس سے نکلا ہے؟ النجو سے. نجو کا مطلب کیا ہے؟ وہو الحز. نجو کہتے ہیں حز کو. حز کا مطلب کیا ہے؟ ای ما یخرج من الدبر، جو انسان کی دبر سے نکلے، یعنی انسان کے پاخانے کی جگہ سے جو چیز نکلے اس کو ہم عربی میں نجو کہتے ہیں. چونکہ یہ لفظ نجو ہے، اسی سے استنجا نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو علماء فرماتے ہیں سمی بذالک شرعن، اس کو استنجا کو اس لیے استنجا شریعت میں کہتے ہیں لأن المستنجی، کیونکہ جو استنجا کرنے والا ہوتا ہے، یطلب الخلاص من الاذى، کیونکہ وہ گندگی کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے. وہ طلب کرتا ہے کہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کرے. چونکہ وہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کرتا ہے، وَيَعْمَلُ عَلَى إِزَالَتِهِ عَنْهُ، اور یہ عمل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے اس کو زائل کرے. اسی لیے اس کو کس سے نکلا ہے؟ نجا سے. ایک دوسرا، وَغَالِبًا مَا يَسْتَتِرُ وَرَاءَ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ، اور اکثر یہ کام کرنے کے لیے انسان جب زمین کا کوئی اونچا حصہ ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپ کے یہ کام کرتا ہے. پاخانہ بھی وہیں کرتا ہے اور استنجا بھی وہیں کرتا ہے. اس اعتبار سے او نحویہا، یا ایسی کوئی چیز، کسی آڑ میں انسان یہ کام کرتا ہے، لیقوم بذالک، تاکہ وہ یہ کام کر سکے. تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں یا تو یہ نجا سے نکلا ہے یا نجوا سے نکلا ہے. نجا سے اس لیے نکلا ہے کہ انسان اس میں گندگی کو اپنے سے دور کرتا ہے. نجوا سے اس لیے نکلا ہے کیونکہ انسان یہ کام کرنے کے لیے کسی چیز کی آڑ لیتا ہے، زمین کا کوئی اونچا حصہ ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپتا ہے. اور نجو سے تو معلوم ہی ہے، نجو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو انسان کے پاخانے کی جگہ سے خارج ہو. تو یہ ہے مختصر الفاظ میں استنجا کے لغوی معنی، یا جو اس کا اشتقاق ہے، نکلا کہاں سے ہے، ایٹیمولوجی اس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے شرعی معنی. یہ ہے استنجا کے معنی. اب اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ ہے الفرق بین الاستنجاء والاستطابۃ والاستجمار. یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو استنجا ہے، استنجا ہم نے دیکھا، اور استطابہ ہے، اور استجمار ہے. اور یہ تینوں لفظ حدیث میں استعمال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں لفظ منقول ہیں. مثلا استنجا بھی ابھی آگے آئے گا، استطابہ کے لفظ بھی آگے آئے گا، اور استجمار جو وہ حدیث میں آیا ہے، من استجمر یستجمر استجمار، یہ حدیث ہے، من استجمر فلیوتر، جو استجمار کرے وہ وطر پہ اکتفا کرے، طاق عدد پہ اکتفا کرے وہ. تو بہرحال یہ تینوں لفظ حدیث میں آئے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے اور ان کا فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو بیان کرتے ہوئے امام خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاستنجاء استفعال، استنجا استفعال کے وزن سے ہے، باب استفعال سے ہے، من طلب النجا، طلب النجا سے ہے یہ، یعنی استنجا باب استفعال سے ہے، طلب النجا کے معنی میں. وهو الخلاص من الشيء، اس کا مطلب ہے کسی چیز سے آزاد ہونا، کسی چیز سے اپنے آپ کو مطلب دور کرنا، آزاد ہونا کسی چیز سے. وهو ماخوذ من، اور یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ نجا، وهو ماخوذ من نجو، یا لفظ استنجا کس سے نکلا ہے؟ نجوت الشجرۃ وانجیتها. اگر آپ کہیں گے نجوت الشجرہ، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، نجوت الشجرۃ یا انجیت الشجرۃ، اس کا مطلب ہے اذا قطعتها، جب آپ اس کو کاٹیں. اگر آپ کسی درخت کو کاٹیں، آپ کہہ سکتے ہیں قطعت الشجرۃ، میں نے درخت کو کاٹا. لیکن آپ نجوت الشجرہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو نجوت اور قطعت یا نجوت قطعت ایک ہی معنی میں ہے. تو اس کے معنی ہے کاٹنا، کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا. تو خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ایسا کیوں ہم کہتے ہیں؟ لأن المستنجیا، کیونکہ جو استنجا کرنے والا ہوتا ہے، یقطع به الاذى عن نفسه، وہ گندگی کو اپنے آپ سے کاٹتا ہے، الگ کرتا ہے، دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے استنجا کے معنی، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب وقد یترجم هذا الفصل بالاستطابہ، فرماتے ہیں اس فصل کا، استنجا کی جو فصل ہے، اس کو ہم عنوان کبھی اس کے لیے قائم کرتے ہیں استطابہ کا، یعنی کبھی ہم استنجا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کس کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ استطابہ کا. ولا شک ان الاستطابۃ طلب الطیب، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ استطابہ کا مطلب ہے صفائی کو، پاکی کو اپنے لیے طلب کرنا. ظاہر سی بات ہے، برائی سے دور رہنا یا پاکی کو طلب کرنا، یہ لگ بھگ لازم ملزوم ہے. فرماتے ہیں فَكَأَنَّ قَاضِيَ الْحَاجَةِ، گویا کہ قضاء حاجت کرنے والا
यतलुबु तीबा नफ्सिही, वो अपने आप को पाक करना चाहता है, बिइखराजिल अज़ा, अपने से गंदगी को दूर करके। तो इसीलिए इसको आप इस्तिंजा भी कह सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं, इस्तिताबा भी। तो ये एज मुतारादिफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए खतीब फरमाते हैं वक़द युतरजमु हाज़ल फस्लु बिल इस्तिताबा। तो हुए दो लफ्ज़, यानी इस्तिंजा और इस्तिताबा एक ही माना में है। अब इस्तिंजा में उसमें नेगेटिव माना है, किसी चीज़ को दूर करना, गंदगी को। इस्तिताबा में थोड़ा पॉजिटिव माना है, इसमें आप अपने आप को पाक करते हैं। इसमें पाक करने के माना है, उसमें गंदगी से दूर रहने के। उसके बाद फरमाते हैं खतीब रहिमहुल्लाह वक़द युअब्बरु अन्हु बिल इस्तिजमार, कभी इसकी ताबीर इस्तिजमार से की जाती है। इस्तिजमार क्या है, मिनल जिमार, वो जिमार से है। किससे, जिमार। वहुवल हसा अस्सिगार, और जिमार का मतलब है छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। चूंकि इस्तिजमार में आप क्या करते हैं, पत्थर को इस्तेमाल करते हैं अपनी नजासत को दूर करने के लिए, अपनी गंदगी को दूर करने के लिए। फरमाते हैं वतुतलक़ु सलासतु अला इज़ालति अला इज़ालति मा अलल मनफज़। फरमाते हैं तीनों चीज़ें, इस्तिंजा भी, इस्तिताबा भी और इस्तिजमार भी, तीनों का इतलाक होता है मनफज़, यानी इंसान के पेशाब या पाखाने की जो जगह है उस पर जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, फरमाते हैं लाकिन अल अव्वलान यउम्मान अल हजर वल मा, लेकिन पहला जो है यानी इस्तिंजा और इस्तिताबा, वो पत्थर और पानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तिंजा जो है या इस्तिताबा, वो पत्थर और पानी दोनों के इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है। वस्सालिसु यख्तस्सु बिल हजर, और तीसरा जो है इस्तिजमार, इस्तिजमार सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करने के माने में यूज़ होता है। ठीक है, आप पानी या पत्थर इस्तेमाल करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्तिंजा। आप पानी और पत्थर इस्तेमाल करें उसको इस्तिताबा कहेंगे। लेकिन आप सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करें उसको क्या कहेंगे, उसको इस्तिजमार कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन लफ्ज़ हैं, अल इस्तिंजा वल इस्तिताबतु वल इस्तिजमार। अच्छा, अब यहाँ पे एक नुक्ता है। अब जब इंसान में भी कभी आपके जहन में सवाल पैदा हो, जब इंसान ने पाखाना किया, पाखाना करने के बाद फिर वो मिट्टी इस्तेमाल करता है या पत्थर इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है पूरा साफ करने के बावजूद भी वहां पे थोड़ा सा असर तो कुछ ना कुछ रह जाएगा ही। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे यानी इस्तिजमार करेंगे, उसके बाद जब आप पानी से इस्तिंजा करने के लिए जाएंगे, जब आप धोएंगे अपने मनफज़ को, तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे मिट्टी लगी हुई होती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कलील नजासत का भी एहतिमाल है, कलील नजासत भी हो। तो उस नजासत का क्या हुक्म है, उस नजासत का वही हुक्म है जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तब मैंने इसको जिक्र नहीं किया था गालिबन। तो उस नजासत का वही हुक्म है कि ये वो नजासत है अल माफू अन्हा, जिससे शरीयत ने माफ़ किया है, दरगुजर किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें मशक्क़त है, वरना तो शरीयत का मकसद है मशक्क़त को दूर करना और हर्ज को रफ़ा करना बंदों से। तो इसी बात को इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं असरुन नजवी, नजवी यहाँ किस माना में है, मा यखरुजु मिन दुबर, अभी हमने देखा। असरुन नजवी यानी इंसान का जो पाखाना निकले उसका असर, बादल इस्तिजमारी बिल अहजार, यानी पत्थरों से इस्तिजमार, पत्थरों से अपनी जगह को पाक करने के बाद जो नापाकी का असर रहे, इस्तिजमार के बाद जो, इस्तिजमार से पहले नहीं, वो माफ नहीं है, इस्तिजमार के बाद जो इस जगह पे असर रहे पाखाने का, इमाम गजाली फरमाते हैं युअफा अन्हु, उसे माफ किया गया है। वो क्या है, माफ किया गया। मा फरमाते लेकिन मालम यादु अल मखरज, बशर्ते कि जब तक कि वो जगह है ना, इसकी असल जगह जहां से निकलता है ये, वहां से गया ना हो कहीं। मसलन अगर ये उठ के टांग पे चिपक गया तो वो माफ, जो मखरज इसका है नेचुरल, तब तक ये माफ है, तब तक ये नजासत का असर माफ है, जब तक ये अपनी जगह, असल जगह जहां से निकला है वहां से हटा ना हो। मसलन ये आपकी रान पे लगा हो या कहीं और, तो उस सूरत में माफ नहीं है। माफ इसी सूरत में है मालम यादु अल मखरज, जब तक ये इसने मखरज से हटा ना हो, वहां से कहीं और ना गया हो। तो ये हमने देखा इस्तिंजा और इस्तिजमार के माना, और इस सिलसिले में वो नजासत जो माफू अन्हा है। अब ये तो हुआ इस्तिंजा की तारीफ वगैरह। दूसरा मसला है इस्तिंजा का हुक्म क्या है। शाह हमदान ने क्या कहा, इस्तिंजा का हुक्म क्या है, वाजिब। तो वाकया यह है कि शाफी मजहब में इस्तिंजा का हुक्म वाजिब है। ठीक है, अगरचे बाज़ फुक़हा के नज़दीक इस्तिंजा सुन्नत है, तो वो कहते हैं कि इतनी नजासत ये माफू अन्हा है। और अहनाफ का भी यही मजहब है कि इस्तिंजा करना सुन्नत है उनके नज़दीक। ठीक है, बहरहाल उनके अपने दलाइल हैं। लेकिन अब अगर यहाँ से कोई मुतासिब आदमी होगा, वो हनफियों पर रद्द करेगा, भाई आप गंदी नमाजें पढ़ते हो। तो हनफी यहाँ से शाफियों को कहेंगे भाई तुम मनी को पाक समझो, तुम्हारी नमाजें हैं। तो असल में यह है, ये सारी जहालत की बातें होती हैं, समझे आप।
تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو لیکن شوافیہ کے نزدیک جو استنجا ہے وہ کیا ہے؟ واجب، جیسا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اور یہی بات جو مشہور کتاب ہے شافی مذہب کی، متن الغایۃ والتقریب، کن کی کتاب ہے؟ کئی مرتبہ ان کا نام آیا. متن الغایۃ والتقریب کن کی کتاب ہے؟ متن ابی شجاع جسے کہتے ہیں، یہ قاضی ابو شجاع رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو وہ بھی فرماتے ہیں، دیکھیں انہوں نے اس کا حکم ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں والاستنجاء واجب من البول والغائط، استنجا واجب ہے پیشاب سے بھی اور پاکھانے سے بھی. تو یہ آپ سمجھے استنجا واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب جو شوافیہ ہیں، احناف یا باقی فقہا جو اس کو سنت وغیرہ سمجھتے ہیں، ان کی دلیل آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن شوافیہ کی دلیل اس میں کیا ہے؟ اس میں جو بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ استنجا واجب ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد. کتنا پیارا جملہ ہے یہ، انما انا لکم مثل الوالد، میں تو بے شک تمہارے باپ کی طرح ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں والد کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. جتنی ہمارے والدین کو ہمارے لیے شفقت ہے، اس سے بہت زیادہ شفقت رسول اللہ علیہ والسلام کی ہمارے لیے تھی. اب باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو تہذیب سکھانا، انہیں مہذب بنانا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، جب تم میں سے کوئی انسان کہاں جائے؟ پاخانہ کرنے کے لیے. تو کیا کرے؟ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وہ قبلہ روح ہو کے نہ بیٹھے، وہ قبلے کی طرف استقبال نہ کرے. وہ آگے بحث آئے گی کہ شافی مذہب میں اس کا حکم کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، یعنی پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے انسان نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ تو قبلے کی طرف پشت کرے، نہ قبلہ روح ہو کے بیٹھے، نہ قبلہ کی طرف پشت کرے. اور اس کے بعد فرمایا وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور کتنے پتھروں سے استنجا کرے؟ کم از کم 3. تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور وَلْيَسْتَنْجِ یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے نا، اور اسے چاہیے کہ وہ استنجا کرے 3 پتھروں سے. تو پتہ چلا کہ یہ ہے لام امر. امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. والامر للوجوب، الامر يدل على الوجوب. تو پتہ چلا استنجا واجب ہے. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَنَهَا عَنِ الرَّوْسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. وَالرِّمَّةِ، رِمّہ کہتے ہیں بوسیدہ ہڈی، یعنی ہڈی وہ تو معلوم ہے آپ کو، تفصیل میں جانے کا موقع یہاں پہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کس سے استنجا کرے؟ جانور کا جو پاخانہ ہوتا ہے، لید سے اور ہڈی سے. تو یہاں پہ جو موضوع الاستشہاد ہے جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ یہ لفظ ہے وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. صحیح حدیث ہے، اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے کتاب الام میں ذکر کیا ہے، اور امام البیہقی نے بھی اس کو السنن الصغریٰ، کبریٰ میں نہیں، السنن الصغریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک تو اس میں جو یہ ہے کہ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، آپ کے اپنے الفاظ مبارک. ابن حبان میں یہ اس طرح یہ روایت آئی ہے، ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا لکم مثل الوالد، بے شک بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں. فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، جب تم میں سے جب کوئی انسان پاخانے کے لیے جائے، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، تو وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، اور نہ اس کی طرف پشت کرے، وَلَا يَسْتَتِبْ بِيَمِينِهِ، دیکھیں استطابہ، یہ لفظ آیا نا یہاں پہ استطابہ، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، اور وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے، یعنی استطابہ یا استنجا نہ کرے دائیں ہاتھ سے، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ. تو ابن حبان نے اس کو یہاں تک ذکر کیا. اس کے بعد راوی کا بیان ذکر کرتے ہیں. راوی تو ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے 3 پتھر استعمال کرنے کا. اور یہاں پہ تو کیا ہے؟ یأمر، امر یأمر، والامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے 3 پتھروں کے استعمال کا استطابہ یا استجمار میں. وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، اور منع فرماتے تھے لید سے یا ہڈی سے. تو یہ حدیث ہے، اس کو آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ امام شافعی نے بھی اس کو ذکر کیا تھا. اس کو امام البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث تھے، اور شیخ شعیب ارناؤت، دونوں نے اس کو حسن کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ دلیل ہے کس کی؟ استنجا کیا ہے؟ واجب، حکم الاستنجا.
ایک دلیل. دوسری دلیل اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے, متفق علیہ روایت ہے, اور جو میں نے لفظ یہاں پہ نقل کیے ہیں یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. عن ابن عباس, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, قال فرماتے ہیں, مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا, معروف حدیث ہے. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہما لا يعذبان, بلا شبہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, ان دو جو قبر صاحب قبر جو دو ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر, لیکن کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑی چیز نہیں ہے تو پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے, ہے تو یہ بڑی چیز ہے لیکن ان کے نزدیک یہ چھوٹی چیزیں تھی, ان لوگوں کے نزدیک, یا لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں, لوگ اس کو وہ مسئلہ نہیں سمجھتے. وہی معنی ہے اس کے, وما يعذبان فی کبیر. اما احدہما, جہاں تک ایک کا تعلق ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے, فکان لا یستتر من البول, وہ اپنی پیشاب سے یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے وہ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا تھا. ایک حدیث میں الفاظ ہے وکان لا یستنزہ من البول, وہ پیشاب سے دور. تو پتہ چلا کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں ان پہ عذاب ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب استنجا کے بغیر ہی آپ اٹھیں گے تو وہ تو پیشاب ہی وہاں ہوگا نا, وہ تو کپڑوں کو لگے گا. اور وَأَمَّا الْآخَرُ, اور جہاں تک آخر دوسرا آدمی ہے, آخر کا مطلب ہے دوسرا, آخر کا مطلب ہے لاسٹ, یہ آپ کو معلوم ہوگا. فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, وہ چگلیاں وگلیاں کھاتا تھا اور لوگوں میں فساد پھیلایا کرتا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلا, تو جس کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ سے, وہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ استنجا کیا ہے, واجب. تو ایک استنجا کے معنی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا استنجا کا حکم کیا ہے اس کا شافعی مذہب میں. تو اسی کے پیش نظر امام العمرانی یا امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ ان کی جو کتاب ہے البیان فی مذہب الامام الشافعی بہت عظیم کتاب ہے, 14 جلدوں میں چھپی ہے. اور امام النووی رحمہ اللہ نے جب المجموع شاہکار کتاب لکھی, ان کے سامنے یہ کتاب تھی, اس کو یعنی ایک مصدر تھا امام نووی کے لیے, بڑی اہم کتاب ہے یہ. تو فرماتے ہیں امام العمرانی رحمہ اللہ, کچھ ان کو عمرانی پڑھتے ہیں کچھ عمرانی پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں والاستنجا واجب من الغائط, پاکخانے سے استنجا کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. تو پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں, فَإِن صَلَّى قَبْلَ اسْتَنْجِيَ, پس اگر کوئی آدمی نماز پڑھے استنجا سے پہلے یعنی استنجا کے بغیر, لم تصح صلاته, تو اس کی نماز صحیح, ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ پاکخانے کے بارے میں, وَيَجِبُ الْإِسْتِنْجَاء مِنَ الْبَوْلِ كَمَا يَجِبُ مِنَ الْغَائِطِ, لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو پیشاب ہے اس سے بھی استنجا اسی طرح واجب ہے جس طرح کس سے ہے, پاکخانے سے. جس کو ہم کشمیری میں چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب جس کو ہم کہتے ہیں, دونوں کے لیے استنجا واجب ہے. اور اگر استنجا کے بغیر انسان نے نماز پڑھی پیشاب یا پاکخانہ کرنے کے بعد, تو مذہب میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے, اس کو اپنی نماز لوٹانی ہے. تو یہ ہوا استنجا کا حکم. اس کے بعد دیکھتے ہیں ما یستنجا بھی, اب استنجا کس سے انسان کرے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پہلی بات, یجوز الاستنجا بالماء المطلق, استنجا کس سے کرنا ہے, مائع مطلق سے. مائع مطلق کیا ہے وہ ہم نے دیکھا پہلی کلاس میں ہی, وہو الاصل فی التطہیر من النجاست, کیونکہ اصل وہی ہے, نجاست سے پاکی کے لیے اصل کیا ہے, مائع مطلق, جس کو اپنی اصل خلقت پہ اللہ نے بنایا. ایک تو پتہ چلا کہ ایک کس سے یہ ہے استنجا, الماء, پانی, لیکن پانی سے مراد ہے المطلق, مائع مطلق. اور کما یجوز, جس طرح جائز ہے استنجا, بکل جامد خشن, ہر کسی ٹھوس اور سخت چیز سے, سخت چیز یعنی جلی وغیرہ سے آپ استنجا کریں گے, اس سے استنجا وہ تو نہیں ہٹائے گا نا, مسئلہ ہے نجاست کو ہٹانا, جلی آپ لائیں گے اس سے نہیں ہوگا دور. تو جامد کوئی مضبوط چیز ہونی چاہیے, خشن سخت چیز ہونی چاہیے, یمکن ان یزیل النجاسہ, جس سے ممکن ہو کہ وہ نجاست کو ہٹائے, کیونکہ مقصد نجاست کو ہٹانا ہے. کل حجری, جیسے کیا, پتھر, مٹی بھی اس معنی میں ہے, پتھر مٹی جو آپ استعمال کرتے ہیں. والورق, یا اسی طرح پیج, ورق, ونحو ذالک, یا اسی طرح کی کوئی چیز, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ استنجا جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے, یا پانی سے ہوگا مائع مطلق, یا کسی ٹھوس چیز سے. یہ جو ٹھوس چیز ہوگی اس کی تھوڑا تفصیل خطیب بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ. دیکھیں یہ ایک ضابط ہے, اس کو یاد رکھیں. خطیب فرماتے ہیں وفی معنی الحجر الوارد, فرماتے ہیں حدیث میں جو لفظ حجر آیا ہے, جو وارد ہوا ہے حدیث میں, اس کے معنی میں کیا کیا چیز آتی ہے, یعنی حجر کی جگہ آپ اور کیا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کل جامد طاہر قالع غیر محترم, جس میں یہ چیزیں ہوں اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ مٹی ہو, چاہے وہ کاغذ ہو, چاہے وہ کپڑا ہو, چاہے وہ لکڑی ہو, ٹھیک ہے. یہ چیزیں کل جامد, ایک تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے, مضبوط چیز, کیونکہ اگر وہ لکوڈ تھی پھر پانی ہونا چاہیے, پانی کے علاوہ تو کسی اور چیز سے استنجا نہیں کریں گے آپ.
آپ ٹینک سے استنجا کریں گے یا چائے سے یا دودھ سے، اس سے استنجا نہیں ہوگا مثلا. تو کل جامد وہ ٹھوس ہونی چاہیے، طاہر وہ پاک ہونی چاہیے. آپ کسی ناپاک چیز سے استنجا کریں گے، مثلا لید سے آپ استنجا کریں گے، اس سے استنجا ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ ناپاک ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ طاہر. تیسری قالعن. قالعن کا مطلب ہے کہتے ہیں نا کلا کما کرنا، ختم کرنا کسی چیز کو، یہ اس نجاست کو ہٹانے والی ہونی چاہیے. آپ کہیں گے ہمارے پاس جیلی ہے، جیلی بھی تو جامد ہی ہوتی ہے نا، اور وہ پاک بھی ہوگی، لیکن آپ اسے ہٹائیں گے تو وہ قالیہ نہیں ہے. جیلی جو ہے وہ نجاست کو دور نہیں کرے گی. تو ایک جامد، طاہر، قالیہ ہٹانے ختم کرنے والی، اور چوتھی غیر محترم. غیر محترم یعنی وہ محترم چیز نہیں ہونی چاہیے. محترم چیز سے کیا مراد ہے؟ مثلا کسی دینی کتاب کا کوئی پیج ہوگا، ہے تو وہ ورق ہی، لیکن اس پہ کچھ لکھا ہوگا تو آپ اسے استنجا کریں گے، وہ جائز. یا اسی طرح آپ کہیں پہ، فقہ نے مثال دی ہے، آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں پاخانہ کے لیے، اس کے بعد آپ کو کسی انسان کا ہاتھ ملا، وہاں پہ کوئی انسان مرا تھا قبرستان میں یا ہاتھ گرا تھا، آپ اس ہاتھ سے استنجا کریں گے تو وہ محترم ہے. انسان جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ٹھیک ہے، وہ تفصیلیں آئی ہیں کتابوں میں. تو فرماتے ہیں یہ شرط. اب کتنی شرطیں انہوں نے لگائی؟ ایک جامد، طاہر، قالیہ، غیر محترم. محترم چیز سے استنجا نہیں ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں كَخَشَبٍ وَخَزَفٍ، جس طرح لکڑی یا مٹی کا کوئی ڈیلا جو ہو، جسے آپ کہتے ہیں، لِحُصُولِ الْغَرْضِ مِنْهُ، کیونکہ غرض اسی سے حاصل ہوگی. غرض کیا ہے؟ ازالہ کرنا نجاست کا. اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس سے انسان کے اندر فقہی ملکہ پیدا ہوتا ہے. یہ کیسے؟ اب اس کو ایکسپلین کیا ہے. پہلے تو ایک ضابط بیان کیا خطیب نے، اب اس کی وضاحت کریں گے. فرماتے ہیں فرماتے ہیں کل حجر، جیسے پتھر جس سے حصول غرض ہو. پھر فرماتے ہیں فخرج بالجامد، جب ہم نے لفظ جامد استعمال کیا کہ یہ جامد ہونا چاہیے، ٹھوس، اس سے کیا خارج ہوا؟ الماء، جو لکوڈ ہو، غیر الماء الطہور، ماء طہور کے بغیر. ماء طہور سے تو استنجا کریں گے، لیکن ماء طہور کے علاوہ، پاک پانی کے علاوہ جو بھی لکوڈ تھا وہ اسے خارج ہو گیا. کماء الورد والخل، جس طرح گلاب کا پانی، عرق گلاب، اس سے آپ استنجا نہیں کر سکتے. یا اسی طرح جو سرکہ ہے اس سے بھی آپ استنجا، کیونکہ یہ لکوڈ ہے، آپ کے پاس ٹھوس چیز ہونی چاہیے. اب اگر لکوڈ ہے پھر وہ پانی ہی ہونا چاہیے، پانی کے علاوہ اور کوئی لکوڈ نہیں. اسی طرح وبالطاہر، جب ان نے کہا وہ طاہر ہونا چاہیے، اس سے کیا خارج ہوا؟ النجس، ناپاک چیز. کل بار، یا جس طرح جانور کی مینگنی ہوتی ہے اس سے بھی آپ استنجا، یا لید ہوتی ہے اس سے استنجا نہیں ہوگا کیونکہ وہ طاہر. والمتنجس، یا متنجس چیز، کوئی نجس چیز، اس سے بھی یہ استنجا. جیسے کل ماء القلیل، جیسے ماء قلیل الذی وقعت فیہ نجاست، جس میں نجاست گئی ہو، کیونکہ ماء قلیل میں نجاست جانے سے وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اسی لیے اس سے استنجا نہیں ہوگا. وبالقالع، قالع ہو گیا کاٹ، یہ جو اٹھائے، ختم کرنے والا. اس سے کیا نکلا؟ نحو زجاج، جیسے شیشے سے آپ استنجا کریں گے، اس سے ایک تو آپ زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیدھا حصے سے کریں گے وہ سلپری ہے، وہ چیز کو صاف. یا والقصب الاملس، یا جسی طرح وہ بانس سے آپ کرتے ہیں، جو گنے کا وہ درخت ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ صاف نہیں کرے گا تو کہتے ہیں وہ بھی اس سے خارج ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وبغیر محترم، جب ہم نے کہا غیر محترم ہونا چاہیے، اس سے کیا خارج ہوا؟ المحترم، محترم چیز. جیسے کمطعوم آدمی، جیسے آدمی کی کھانے کی چیز، انسان جو کھاتا ہے نا، کھانے والی چیزوں سے استنجا جائز نہیں ہے. کل خبز، جیسے روٹی، خدا نخواستہ کوئی انسان روٹی سے استنجا کرے گا تو یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ محترم ہے. انسان کے کھانے کی چیز وہ محترم ہے، جیسے روٹی. او جنی، یا جن کے کھانے کی چیز، جن کے کھانے کی چیز. جن کیا کھاتے ہیں؟ کل عظم، جیسے ہڈی. اس میں تو حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہڈی گوشت کھاتے ہو، پھر جب ہڈی ہم باہر پھینکتے ہیں تو اس پہ نیا گوشت آ جاتا ہے، جنات پھر اس کو کھاتے ہیں. تو بہرحال یہ غیبیات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے، حدیث صحیح ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تو ہم اس کو مانتے ہیں. یہاں پہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، اس کو عقل نہیں سمجھے گی کیونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہے. تو اسی لیے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنوں کی غذا ہوتی ہے. اور دوسرا، روٹی سے استنجا نہیں کرنا ہے، وہ انسانوں کی غذا ہے، اور یہ دونوں محترم ہیں. اور جس سے آپ استنجا کریں وہ محترم نہیں بلکہ غیر محترم چیز ہونی چاہیے. تو یہ ہے استنجا کس سے کریں گے. اب اس میں ایک اچھا نقطہ ہے جو آپ کے کام آئے گا. شیخ محمد شاطری فرماتے ہیں. یہ شیخ محمد شاطری کون ہے؟ یہ اصل میں بہت بڑے عالم میں گزرے ہیں، غالباً حضرموت کے تھے. یہ محمد الشاطری بڑے کبار شافی علماء میں سے تھے. ان کی ایک کتاب ہے الیاقوت النفیس، بڑی اہم کتاب ہے، دور جدید کے تقاضوں کے مطابق لکھی گئی ہے، بڑا اہم متن ہے. محمد الشاطری ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟
سوری احمد الشاطری. تو ان کے جو بیٹے تھے محمد الشاطری, انہوں نے اپنے باپ کی کتاب پہ شرح لکھی ہے. اس طرح کے باپ بیٹے بھی ہوتے ہیں نا, باپ نے کتاب لکھی, بیٹے نے شرح, اور بڑی تفصیلی شرح ہے. تو اس میں فرماتے ہیں شیخ محمد الشاطری رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَوَرْقُ الْحَمَّامَاتِ الْمَوْجُودَ الْيَوْمِ, جو واش رومز میں جو ٹشو پیپرز ہوتے ہیں, ورق الحمامات. اب جو آپ نے ضابط دیکھا اس کے حساب سے استنجا اس سے آئے گا کہ نہیں آئے گا. وَوَرَقُ الْحَمَّامَات, واش رومز میں جو ٹشو پیپرز ہیں, الموجود اليوم, جو آج موجود ہوتے ہیں, یجوز الاستنجاء بھی, اس سے استنجا کرنا کیا ہے, جائز. لأنه جامد, کیونکہ وہ سالڈ چیز ہے, ٹھوس ہے, طاہر اور پاک ہے, قالع, اور وہ نجاست کو تو بڑی اچھی طرح وہ ہٹاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُسْتَحْسَنُ یا وَيَسْتَحْسِنُ یا وَيُسْتَحْسَنُ اسْتِعْمَالُهُ, اور اس کا یہ استعمال کرنا مستحسن ہے, اچھی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ شاطری فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں بہتر ہے کہ انسان ٹشو پیپر یوز کرے پھر استنجا کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں جب آپ استنجا کرتے ہیں ڈائریکٹ استنجا, یہ نجاست کو ڈائریکٹلی ہاتھ لگانے سے بہتر ہے کہ پہلے ٹشو انسان یوز کرے اس کے بعد. سمجھ آئی بات؟ تو کافی علماء نے, امام اوزائی وغیرہ پرانے جو قدیم علماء تھے وہ بڑا زور اس پہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ مٹی استعمال کرو پھر پانی استعمال کرو. وہ نفاست انسان کی, نفاست تباہ. ٹشو پیپر یوز ہوگا وہاں پہ, پھر اس کو آپ پھینکیں گے کس میں ڈسٹ بن میں, اس کے بعد آپ ہاتھ استعمال کریں گے. تو یہ نفاست تباہ کا مسئلہ ہے, ورنہ شریعت نے اپنا حکم ذکر کیا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ افضل ما یستنجا بھی, افضل کیا ہے استنجا میں, افضل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والافضل, افضل یہ ہے ان یستنجی اولا بالحجر ونحوه, کہ پہلے کس سے استنجا کرے, پہلے پتھر یا کسی چیز سے, ٹشو پیپر کو یوز کرے, ثم یستعمل الماء, پھر پانی استعمال کرے. یہی بات جو میں نے ابھی ذکر کی کہ ڈائریکٹلی نجاست کو ہاتھ نہیں لگائے گا, یہ افضل ہے, افضل. لأن الحجر یزیل عین النجاسہ, کیونکہ جو پتھر ہے یا پتھر جیسی چیز وہ نجاست کے عین کو زائل کرے گی, اس کے وجود کو مٹائے گی. والماء بعده یزیل اثرها دون ان یخلطها, اس کے بعد جو پانی ہوگا وہ اس کے اثر کو زائل کرے گا. تو اس نے عین کو زائل کیا پتھر نے, اور اس نے کیا کیا, پانی نے اثر کو زائل کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا, اب اگر دو میں سے ایک پہ اقتصار کرنا ہو, یا تو پانی یا پتھر یا مٹی, فالماء افضل, اس صورت میں کیا ہے, پھر تو پانی افضل ہے جو ہم اکثر آج یوز کرتے ہیں. لأنه يزيل العين والأثر, کیونکہ پانی عین کو بھی زائل کرتا ہے اور اثر کو بھی, بخلاف غیرہ, جو اس کے برعکس, اس کے خلاف جو باقی چیزیں ہیں ان کے برعکس, یعنی پتھر وغیرہ وہ صرف عین کو زائل کرتے ہیں, اثر کو. تو پانی کیا کرتا ہے, پانی عین کو بھی زائل کرتا ہے اور اثر کو بھی. اچھا, اب اس کے بعد دیکھیں, اب اس کے بعد آتے ہیں شاہ ہمدان کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں ودر حالت قضاء حاجت, قضاء حاجت کی حالت میں, یعنی جب آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں یا جب آپ قضاء حاجت کر رہے, ودر حالت قضاء حاجت, براہ گزر, وجوہ ہائے آب, وزیر درختان میوہ دار و سایہ دار نہ نشیدت. فرماتے ہیں قضاء حاجت کے دوران یا قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھے یہ آدمی, قضاء حاجت کے لیے آدمی نہ تو راہ گزر پہ بیٹھے, راستے پہ نہ بیٹھے, وہ جویا ہے آب, اور پانی کی جو نہر ہو اس پہ بھی نہ بیٹھے. کتنے ہوئے, دو. تیسرا فرمایا وزیر درختان میوہ دار و سایہ دار, اور وہ درخت جو سایہ دار ہوں اور میوہ دار ہوں ان کے نیچے, ہوئی چار, ان کے نیچے نہ بیٹھے. اور بھی کچھ چیزیں فقہ نے ذکر کی ہیں, لیکن حضرت امیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں ذکر کی. ایک تو راستے میں الطریق, اور دوسرا پانی کے پاس, تیسرا درخت کے پاس, چاہے وہ پھر سایہ دینے والا درخت ہو یا میوہ دینے والا درخت ہو. ٹھیک ہے, سایہ دار درخت سے مراد یہ ہے کہ جو سایہ دیتا ہو اور لوگ پھر وہاں پہ بیٹھتے ہوں سائے کے لیے. اب یہ دیکھیں, اسی چیز کو بیان کیا ہے امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ نے متن الغایۃ والتقریب میں, استنجا کے ذکر میں یہ فرماتے ہیں وَيَجْتَنِبُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ, جو قضاء حاجت کرنے والا ہوگا وہ اجتناب کرے گا, وہ احتراز کرے گا, وہ دور رہے گا کس سے, البول والغائط فی الماء الراکد, کہ رکے ہوئے پانی میں وہ پیشاب, ٹھہرا ہوا جو پانی ہوگا اس میں پیشاب نہیں کرے گا, نہ تو پاخانہ کرے گا. ظاہر سی بات ہے. ایک تو ہوا پانی جس کو شاہ ہمدان نے ذکر کیا, وتحت الشجرۃ المثمرہ, اور اس درخت کے نیچے بھی پیشاب یا پاخانہ کرنے سے احتراز کرے گا جو میوہ دار ہو, جو میوہ دیتا ہو. اور وفی الطریق, اور تیسرا کیا, راستہ, جس کو شاہ ہمدان نے فرمایا راہ گزر. اور چوتھا والظل, فرمایا چوتھا کیا ہے, سایہ, جس کو شاہ ہمدان نے فرمایا سایہ دار.
اور وثقب، ثقب کہتے ہیں سوراخ کو. شاہ ہمدان نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن فقہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں بھی اس سے ممانعت آئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. نہیں، شاہ ہمدان نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، آگے ذکر کیا، وہ آگے آئے گا. انہوں نے بھی سوراخ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، لیکن آگے کیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، انہوں نے الثقب دیا. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ان چیزوں سے احتراز کرنا، یہ آداب ہے نا، آداب قضاء حاجت، اس کے کئی آداب ہیں. کچھ آداب جگہ سے متعلق ہیں، کچھ آداب باقی چیزوں سے متعلق ہیں. تو یہ جو آداب ہیں، کن جگہوں پہ انسان قضاء حاجت نہ کرے. تو اس کی جو انہوں نے چیزیں بیان کی، ان میں سے دو چیزیں جو ہیں، ایک سائے میں پیشاب کرنا اور راستے میں جو راہ گزر ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں وہاں پہ پیشاب کرنا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اور بھی کئی محدثین نے، وہ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کروانے والی چیزوں سے بچو. یعنی بچو ان دو کاموں سے جو لعنت آپ پہ لائیں گی، لوگ آپ پہ لعنت کریں گے ان کی وجہ سے. قالوا، صحابہ نے پوچھا، وما اللعانان یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کیا ہیں جو لعنت انسان پہ کرواتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ انسان جو لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرے، او فی ظلہم، یا ان کے سایوں میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سایہ ایسے ہی، یعنی درخت کا سایہ نہیں کہا لیکن سایہ، یعنی اس کا مطلب ہے اگر کہیں پہ کوئی بلڈنگ ہو، لوگ وہاں بیٹھتے ہوں سمرز میں، وہاں پہ کچھ وہ بیٹھنے کے لیے میٹ وغیرہ ڈالتے ہوں، آپ جا کے وہاں پہ، تو یہ مسئلہ ہے. ہاں، چاہے وہ پھر درخت کے نیچے بیٹھے یا جہاں پہ بھی سایہ ہو. تو یہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل. تو اب یہ ہے البول فی الطریق والظل، کہ پیشاب کرنا کہاں پہ؟ سڑک پہ یا سائے میں. تو اس کے بارے میں شوافیہ کا مذہب کیا ہے؟ شوافیہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ. معتمد قول جو شوافیہ کا ہے وہ مکروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے دلائل ہیں، اپنی تعلیلات ہیں. لیکن دیکھیں امام النووی کیا ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے نا المجموع، یہ واقعی ایک شاہکار کتاب ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے، عظیم الشان کتاب. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چلے میں آپ سے سوال پوچھوں گا یہاں پہ. فرماتے ہیں وظاہر کلام المصنف والاصحاب، مصنف اور اصحاب، اصحاب سے مراد ہے، دیکھا تھا ہم نے پہلی کلاس میں کہ اصحاب کون ہوتے ہیں شافعی مذہب کے. فرماتے ہیں شافعی مذہب کے جو اصحاب ہیں اور مصنف جو ہیں، ان کے کلام کا ظاہر یہ ہے. مصنف کون ہے یہاں پہ؟ مصنف سے کون مراد ہے؟ کیونکہ مجموع یہ شرح ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، مہذب کی شرح ہے، المہذب. تو یہ ظاہر سی بات ہے، امام النووی کہہ رہے ہیں کہ مصنف کون ہے یہاں پہ؟ کون مصنف ہے؟ امام ابو اسحاق الشیرازی، جنہوں نے المہذب لکھی ہے. ٹھیک ہے، المہذب فی الفقہ. تو فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وظاہر کلام المصنف والاصحاب، فرماتے ہیں مصنف کا جو ظاہر کلام ہے اور اصحاب ان کا ظاہر کلام کیا ہے؟ ان فعل هذه الملاعن، کہ ان لانتی کاموں کو کرنا، او بعضها، یا ان میں سے کچھ کو کرنا، مکروہ. کیا ہے؟ مکروہ. کراہت تنزیہ، یہ مکروہ تنزیہی ہے، لا تحریم. ٹھیک ہے، یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. تو یہ مذہب ہے. لیکن دیکھیں امام النووی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں. یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مذہب میں علماء اختلاف کرتے ہیں آپس میں، یہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے. امام النووی فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مُحَرَّمًا، فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہو. امام النووی کا اپنا اختیار، اپنی ترجیح یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے. لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، ان احادیث کی بنا پہ. انہوں نے اس کتاب میں پہلے ان احادیث کو ذکر کیا ہے، کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، اور فرماتے ہیں ایک تو ان احادیث کی وجہ سے وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور اس میں جو مسلمانوں کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف مسلمانوں کو ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وفی کلام الخطابی، امام خطابی کے کلام میں، وغیرہ، اور دوسرے ایک امام کے کلام میں. وہ دوسرا امام کون ہے؟ امام بغوی، امام البغوی رحمہ اللہ. فرماتے ہیں وفی کلام الخطابی وغیرہ، امام خطابی اور امام بغوی کے کلام میں اشارۃ الی تحریمہ، اس میں اشارہ اس کی تحریم کی طرف ہی ہے. یعنی شوافیہ میں سے کافی علماء اس کی تحریم کے بھی قائل ہیں، جن میں 3 نام بڑے آپ نے یاد رکھے آج، ایک امام النووی اور امام الخطابی اور امام البغوی رحمہم اللہ تعالی. لیکن اس کے بعد جو اصل سبق ہمارے لیے ہے، امام النووی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ عالم، اور اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اصل علم یا ہمارے پاس ہے، یا گوگل کے پاس، یا فیس بک کے پاس. تو بہرحال یہ علماء تھے. لیکن یہ امام النووی کی ترجیح ہے. معتمد کیا ہے؟ معتمد خطیب بغدادی فرماتے ہیں، سوری خطیب بغدادی نہیں، خطیب شربینی. فقہ میں جب خطیب آئے تو اکثر مراد ہوتی ہے خطیب شربینی، حدیث میں جب خطیب آئے تو وہ خطیب بغدادی، اور دونوں جو خطیب تھے وہ شافعی تھے. والمعتمد، خطیب شربینی فرماتے ہیں معتمد کیا ہے؟ ظاہر کلام الاصحاب، جو
ابھی ہم نے دیکھا امام النووی نے جو یہاں پہ ذکر کیا تھا وہ ظاہر کلام الاصحاب، فرماتے ہیں معتمد ظاہر کلام الاصحاب ہے یہ کہ یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا، ایک تو ہم نے دیکھا استنجا کے لغوی معنی اور شرعی معنی، اور ہم نے دیکھا استنجا کا حکم کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ استنجا کس سے کیا جائے اور افضل کیا ہے اس سلسلے میں، اور ایک اور چیز ہم نے اس میں یہ بھی دیکھی کہ کیا کہتے ہیں اسے، کچھ آداب قضاء حاجت کے سلسلے میں کچھ آداب۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ پاکیزگی کا کتنا دین ہے، یعنی اس میں پاکیزگی پہ کتنا زور ہے۔ آپ دیکھیں کسی مذہب کی کتاب میں، آپ دنیا کی کسی بھی مذہب کی کتاب کو دیکھیں، کسی بھی مذہب کی جو لا کی جو کتابیں ہیں، قانون کی جو کتابیں ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ معاملات سے شروع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا جو فقہ ہے نا یہ بہت وسیع ہے۔ ہمارے یہاں فقہ میں پہلے عبادات ہیں، باقی آپ کو کہیں عبادات نہیں ملیں گی، اور عبادات میں بھی پہلے طہارہ ہے، اور طہارہ پہ اتنی طویل بحثیں ہیں۔ اب احکام کی جو کتابیں ہیں نا، حدیث کی کتابیں، تو اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی طہارہ سے آغاز ہوتا ہے، فقہ میں طہارہ سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ اسلام میں یا مسلمانوں کے نزدیک طہارہ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی طہارہ کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسلمان اور پاک ہونے بھی چاہیے ہر اعتبار سے، ظاہری طور پہ بھی پاک ہونے چاہیے اور باطنی پاکی کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ باقی جو مباحث ہیں ان پہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔